بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور فهو الشهر الذي فرضت صيامه على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ برادران عزیز، سامعین اکرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں لے کر آیا ہوں تاکہ سننے والے اور چاہنے والے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان آتا تھا، چاہنے والے اصحاب، دوست، احبا سب جمع ہوتے تھے اور کائنات کے رسول وجہ تخلیق ارض و سما اپنے چاہنے والوں کے سامنے روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت کو بیان کرتے تھے۔ چند باتیں ہیں جو رسول خدا نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان خطبہ دیا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اسلام کے اسی خطبہ شعبانیہ کے نام سے جو معروف ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے رسول اسلام علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا کہ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا بابرکت و سعید مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کائنات کے رسول شہر وہو عند اللہ افضل الشہور، اور یہ رمضان کا مہینہ تمام برکتوں والوں مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، میں جلدی آپ کے سامنے برکتوں والوں مہینوں سے افضل یعنی جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں سے، وہ بھی برکت والے مہینے ہیں جیسے رجب ہے، شعبان ہے، لیکن ان برکتوں والے مہینوں میں سے سب سے افضل ترین اگر کوئی مہینہ ہے تو ماہ مبارک رمضان ہے۔ توجہ۔ تیسری بات جو کائنات کے رسول اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالُهُ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ۔ اس ماہ رمضان کے دن بھی بہت برکت والے ہیں، راتیں بھی برکت والی ہیں اور راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے لمحات سب سے بہترین لمحات ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، فضیلت خود بخود عیاں ہو رہی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی بات کائنات کے رسول جو اپنے اصحاب، اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں، میں ناظرین محترم کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجَعَلْتُهُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خدا کی طرف دعوت دی ہے اور اس مہینے میں تم اہل کرامت میں سے قرار دیے گئے ہو۔ ماشاءاللہ۔ پانچویں چیز جو کائنات کے رسول اپنے چاہنے والوں کو
بتانا چاہتے ہیں وانفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادت، فضیلت بتا رہے ہیں کہ دیکھو روزہ رکھ رہے ہو اور روزہ دار کی کیا اہمیت ہے کہ اس کی سانسیں بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ آگے فرماتے وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاءَكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہارے اعمال اس ماہ میں مقبول ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی ایسا لمحہ نہ چھوڑیے گا جو دعاؤں سے خالی ہو، کوئی ایسے اوقات نہ چھوڑیے گا جو دعاؤں سے خالی ہو۔ عزیزان گرامی، دعائیں کرتے رہیے۔ بابرکت اور بافضیلت مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ اس کے بعد کائنات کے رسول آگے فرماتے ہیں روزہ داروں کے لیے، روزہ داروں کو کیا کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے کیا فضیلت ہے۔ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمُ اللَّهُ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ، بنیات صادقہ، سچی نیت کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ خدا کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو روزہ رکھنے اور قرآن کی تعلیم دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سچی نہ ہو، نیت سچی نہ ہو، دل طاہر نہ ہو اور دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، اللہ سے سوال کیے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن کیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کے رسول فرماتے ہیں سچی نیت کے ساتھ، پاک دلوں کے ساتھ خدا کو یاد کرو، یعنی ریاکاری نہ کرو۔ توجہ، یہ نہ کہ روزہ رکھا ہے تو ہم دنیا والے کو دکھا رہے ہیں ہم بہت بڑے روزے دار ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ہم بہت زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ختم کر دیا دوسرا ختم کرنا ہے، تیسرا ختم کرنا ہے، نہیں، سچے دل کے ساتھ عزیزان گرامی، سچی نیت کے ساتھ، اور دل بھی پاک و پاکیزہ ہو، تب جا کے عمل قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کائنات کے رسول خطبہ شعبانی ہے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان میں محروم رہ جائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے، دعائیں مانگے، گناہوں کی بخشش چاہے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی بخشش قبول ہوگی۔ عزیزان گرامی، آگے فرماتے ہیں کائنات کے رسول اذکروا بجوعکم وعطشککم، اذکروا بجوعکم وعطشککم فیہ جوع یوم القیامت وعطشہ، اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یعنی کیا ربط ہے رمضان شریف، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی بھوک اور پیاس اور شدت کی، قیامت کی بھوک اور پیاس اور شدت، یعنی کائنات کے رسول متوجہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ جب بھوک لگے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرو، جب پیاس لگے تو قیامت کی پیاس کو یاد کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ دار ہوتا ہے تو اس کی اور بھوک اور پیاس میں جو شدت ہوتی ہے، اگر وہ قیامت کی بھوک اور پیاس کی شدت کو یاد کرے گا تو اس روزے کی برکت سے قیامت کی بھوک اور پیاس ہلکی پڑ جائے گی۔ توجہ عزیزان گرامی، 10ویں بات جو کائنات کے رسول اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت اور مہربانی کرو، فقراء اور مساکین کو صدقہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں افطاری کا انتظام ہے، پڑوسی میں کوئی روزہ دار بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے،
نہیں عزیزانی گرامی، سب کا خیال کرنا، خصوصاً فقراء اور مساکین کا۔ وَوَقِّرُوا لَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بزرگوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پہ شفقت و مہربانی کرو۔ یہ فائدہ مند روزہ ہے عزیزانی۔ روزہ دار تو ساری کائنات میں، لیکن آخر کائنات کے رسول متوجہ کیوں کرنا چاہتے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ کام آپ پر ضروری ہے، یہ سارے کام آپ انجام دیجئے تاکہ آپ کا روزہ بامعرفت ہو سکے، بکمال ہو سکے۔ عزیزان گرامی آگے فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، زبان کو قابو میں رکھو اور نرمی برتو۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ دار اپنی زبان سے وہ تمام چیزیں ادا کرے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ یاد رکھنا، پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، دیکھیے عزیزان گرامی بہت ضروری ہے جوانوں کے لیے یہ بات، کائنات کے رسول ناظرین محترم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، حرام کاموں سے اپنی نظروں کو بچائے رکھو۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اپنے کان بری باتوں سے سننے سے بند رکھو، اپنی کان بری باتیں سننے سے پرہیز کرو، بند رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھے ہیں، ایئر فون لگانے کے بعد موبائل کے ذریعے سے وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہے ہم اسے اپنے کانوں میں لگا کے سن رہے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، سماعت کا بھی روزہ ہے، یہ تمام چیزوں کا روزہ ہے عزیزان گرامی، صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ کانوں کو بچاؤ۔ اس کے بعد کائنات کے نبی فرماتے ہیں وَتَحَنُّوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ سَتُحَنِّنُوا أَيْتَامَكُمْ، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تم یتیموں پہ مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی لوگ مہربانی کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ بس عزیزان گرامی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ آگے فرماتے ہیں کائنات کے رسول، جلدی میں آپ ناظرین محترم تک پہنچانا چاہتا ہوں، وَارْمَخُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ، نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند رکھو، نماز کے اوقات اپنے ہاتھوں کو بلند رکھو، یعنی بلند کر کے دعا مانگو، کیونکہ یہ نیک گھڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، بس وہ چند باتیں اور تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ بڑی برکتیں ہیں اس ماہ مبارک کی عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روزانہ آپ تک کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی نے جو ہمارے درمیان آئے اور آنے کے بعد گراں قدر چیزیں چھوڑ کے گئے، اہل بیت علیہم السلام، قرآن پاک جس کے ذریعے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین محترم سے گزارش کہ روزانہ اس چینل کے مادھیم سے، وسیلے سے جس کا نام صدائے نجف ہے، اس کے ذریعے سے ناظرین تک کوشش کروں گا کہ وہ تمام چیزیں جو اس ماہ مبارک کے متعلق ہے پہنچاتا رہوں، اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔